بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف، اللہ کی مخلوق کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز اللہ کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کان میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، اور پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے، اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا اللہ کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہو گیا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہنر سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے، اور اس طرح 1,24,000 تختے پیغمبروں کے نام سے بنائے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہاروں پر اٹھا لیا۔ بعد میں ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم علیہ السلام، اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح،
علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا جلدی سے۔ ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، ان سب کو کیسے اکٹھا کروں گا؟ بس اللہ کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تندور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تندور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان غرور کے مارے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بغیر کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ کر بیٹھ جا۔ الغرض ماہ رجب کی تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک گام پر جو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ بس حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی سوار رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سوکھنے لگا اور کشتی ٹھہری جودی نامی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ فائدہ 40 دن برس برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی نامی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا
اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، وہ بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آ گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔